سحری کے وقت رات کی بچی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھائیں، اس سے پورا دن بھوک پیاس نہیں لگے گی اور روزے کی حالت میں کمزوری اور سستی محسوس نہیں ہوگی۔ سحری میں جب آپ کھانا کھا لیں تو بالکل آخر میں 3 عدد چھوٹی ہری الائچی چبا کر کھائیں اور اس کے بعد کلی کر لیں، تھوڑا سا پانی پی لیں۔ اس سے سارا دن آپ کو پیاس نہیں لگے گی اور گرمی کی شدت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اکثر اوقات بہت سارے لوگ سحری میں کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بالکل نہ استعمال کریں۔ پکوڑے بناتے وقت اکثر لوگوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے۔ اگر بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑی سی اجوائن اور سونف کوٹ کر شامل کر دیا جائے تو بدہضمی بھی نہیں ہوگی اور بہت مزیدار خوشبو بھی آئے گی۔ رمضان میں معدے کو شاندار اور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے روز رات میں سونے سے پہلے 3 عدد انجیر کے دانے اور 5 عدد کھجور گٹلی نکال کر اور 10 عدد منقع پانی یا دودھ میں بھگو کر کھلے آسمان میں کسی جالی والے کپڑے سے ڈھک کر رکھ دیں اور پھر سحری میں کھانے سے معدے کو قوت ملتی ہے اور بھوک کم لگتی ہے۔ بہت سارے لوگ سموسے اکٹھے بنا کر فریز کر دیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات رول اور سموسے فریزر میں کولنگ کم ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ جب رول اور سموسے بنا لیں تو اسے ڈبے میں رکھ کر اس کے اوپر تھوڑا سا میدا ڈال کر چھڑک دیں۔ جب آپ اسے نکالیں گے تو رول سموسے نہیں چپکے ہوں گے۔ پکوڑوں کو بناتے وقت بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑا سا کچا لہسن کوٹ کر 1 چٹکی اجوائن ڈال دیا جائے تو ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بادی پن اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ کئی لوگوں سے پراٹھا بہت سخت بنتا ہے، پاپڑ جیسا بن جاتا ہے۔ سب سے اچھا پراٹھا بنانے کے لیے آٹا گوندتے وقت اس میں 1 چمچ تیل اور 1 چٹکی نمک شامل کر دیں۔ آپ کا پراٹھا بہت زبردست بنے گا۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ اور زیادہ بڑھانے کے لیے جب فروٹ چاٹ بنا لیں تو اس کو کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ تمام فروٹ ایک دوسرے کے ساتھ رس جائیں اور ان کا رس اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عمدہ ذائقہ بنا لیں۔ سحری میں دہی کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک کر کھانے سے پورے رمضان آپ اسمارٹ اور تندرست رہ سکتے ہیں۔ دہی بڑے نرم بنانے کے لیے دہی بڑے کا بیٹر بناتے وقت اس میں تھوڑی سی دہی شامل کر دی جائے اور پھر دہی بڑے کو تلا جائے تو بہت نرم بنتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کنگھی کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نہانے والی بالٹی میں نہانے سے پہلے اگر 1 لیمو نچوڑ لیا جائے اور اس لیمو والے پانی سے نہایا جائے تو دن بھر پسینے کی بدبو جسم سے نہیں آتی۔ ہرے دھنیا یا پودینے کی چٹنی بناتے وقت کبھی بھی نمک پہلے نہ شامل کریں ورنہ چٹنی پتلی بنتی ہے اور چٹنی پیس کے جب تیار ہو جائے تو بالکل آخر میں نمک ڈالنا چاہیے۔ جب بھی آپ سموسے فریز کرنے کے لیے بنائیں تو ڈبے میں ایک تہہ لگا کر سموسے کی اس کے اوپر بٹر پیپر رکھیں اور پھر دوبارہ سے سموسوں کی تہہ لگائیں۔ اس طرح سے سموسے نکالتے وقت چپکیں گے نہیں۔ رمضان کے دنوں میں اکثر اوقات مکھیاں بہت پریشان کرتی ہیں، لیکن اگر ایسے وقت میں پونچا لگانے سے پہلے پانی میں نمک ڈال کر پورے گھر میں پونچا لگایا جائے تو مکھیاں اور دوسرے کیڑے گھر نہیں آتے۔ سائنسدانوں کے مطابق دہی کا روزانہ استعمال، سائنسدانوں کے نزدیک 1 یا 2 کپ دہی کا استعمال جسم میں ایسے پروٹین کے نشو و نما کا باعث بنتا ہے جو کئی قسم کے مہلک وائرس کے حملوں کے خلاف محفوظ رکھتا ہے۔ دہی کا استعمال آنتوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کے سرطان کی روک تھام کرتا ہے۔ رمضان میں افطاری کے بعد سے لے کر سحری تک زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور اپنی پانی کی کمی کو پورا کریں، کیونکہ اگر آپ 7 سے 8 گلاس پانی نہیں پیتے تو آپ کے چہرے سے جھریاں اور داغ دھبے ختم نہیں ہو سکتے۔ پانی اسکن کی قدرتی لچک کو بڑھاتا ہے اور جسم میں موجود گندے مادوں کو باہر نکال کر گلو فراہم کرتا ہے۔ کھجور کی گٹلی چاٹو، دانت میں کیڑا نہیں ہوگا۔ 1 خربوزے کا چھلکا پانی میں ابال کر گردے کے مریض کو پلا دیں، ہر گھنٹے بعد دیں، پتھری خارج ہو جائے گی۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے ایسے گھر میں دولت کی تنگی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صبح اٹھ کر ورزش کرنے کی عادت پائی جائے ایسے گھر کے افراد لمبی عمر پاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر بال کاٹنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، نہانے کے فوراً بعد سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔
چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ بار بار پیشاب آنا مثانے میں پتھری کی وجہ ہو سکتی ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ سے پرہیز کریں۔ پیاز کو کاٹنے سے پہلے لیموں چکھ لیں، اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ چھینک کو روکنے سے آپ کو ذہنی دباؤ اور جسم میں درد اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گلیسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے ارد گرد لگانے سے آنکھوں کے سیاہ حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکنے سے آپ کو گھبراہٹ، بے چینی اور پتھری بھی ہو سکتی ہے۔ پیشاب آپ کو جب بھی آئے جتنا جلدی ہو سکے کر لیا کریں۔ اگر آپ جلدی میں کچی روٹی کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ بھوک کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے سر کا چکرانا اور بدہضمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو جلد پر کسی قسم کا نشان پڑ جاتا ہے تو لیموں کے چھلکے کو لے کر اپنے نشان پر لگائیں، اس سے آپ کا نشان ختم ہو جائے گا۔ بال روکھے ہوں تو بالوں میں بطخ کے انڈے کو پھینٹ کر اس میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگاؤ۔ انگور کھا کر ساتھ ایک ناشپاتی کھا لیں، سستی ختم ہو جائے گی۔ بیماریوں کی پیش گوئیاں، کان پر سوجن آئے تو گردے فیل ہونے والے ہیں، کمر کے نیچے چھالے نکل آئیں تو فالج ہونے والا ہے، جمائی لیتے وقت چھاتی میں درد ہو تو دمہ ہونے والا ہے، آنکھوں پر سوجن آ جائے تو آدھے سر کا درد ہونے والا ہے، ناخن پیلے ہونا شروع ہو جائیں تو یرقان ہونے والا ہے، آنکھیں سرخ ہو جائیں تو دماغ کمزور ہونے والا ہے۔